ہمیں کسی امام سے کوئی تعصب نہیں ہے. یہ واقعہ کے کردار کے لحاظ سے بھی ہمارے جو ائمہ ہیں ان کی زندگی میں ایک ایک واقعہ بھی ایسا ہے ملتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم میں ایسے امام پیدا ہوئے. امام مالک ہے، ان کی قربانیاں، احمد بن حنبل کی قربانیاں، امام ابو حنیفہ کا علم، تقوی اور فن کی مہارت. تو یہ لوگ جو ہے ان کے درمیان ہمارے درمیان تعویل کا اختلاف ہے، اور یہ سب ہمارے ائمہ ہیں. باقی جن کے درمیان ہمارے درمیان تعویل کا نہیں بلکہ تحریف کا وہ واقعہ ہے، ان کا معاملہ ہے. سمجھ گا؟ میں کسی طریقہ سے بھی ان کی ذمہ داری کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. سمجھ گا؟ وہ جو چاہے اپنے لیے راستہ اختیار کرے، لیکن ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہو کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان بھی کسی نقطے پر اتفاق ہو سکتا ہے تو میں جلی قلم سے لکھ دیتا ہوں کہ صرف کفر کے اوپر ہو سکتا ہے، اور کسی نقطے پر. فرمایا کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، متعین ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ جب تک کسی چیز میں اشتباہ کی گنجائش ہے تو وہ اشتباہ وہ رائے آپ ظاہر کریں، اس سے دین میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پیدا ہوگا. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے کہ جو جھگڑا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے جو رائے قائم کی ہے تو دوسرے کی رائے کو آپ غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ گنجائش اس کے لیے بھی ہے. لیکن اگر آپ اپنی رائے کو سمجھیں کہ جی میرے نزدیک تو آمین بن جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، سمجھ گیا، لیکن آمین بن کو میں غلط نہیں کرتا، آمین بن بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہو دین بھی ہے. واقعہ کے دلائل دونوں کے، سمجھ گیا. یا میں اس طریقے سے ضرور شریف پڑھنا پسند کرتا ہوں، وہ دوسرا کہتا ہے کہ یہ بھائی اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. یہ ذوق کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو دین میں کسی اختلاف کی بنیادی میں. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یقولون انہیں سکھاتے ہیں ان منافقین کو، ان کے ذریعے سے مقدمات بھیجتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کہ اگر یہ تمہارا فیصلہ کیا جائے، ان ہوتی تو وعدہ دیے جاؤ یا یہ فیصلہ دیے جاؤ تب تو قبول کر لینا، اور اگر یہ نہیں تو بچنا. ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اور جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے معاملے میں تم کچھ اختیار نہیں ہوتا. یہ آپ ایک اصول ہمیشہ اپنے سامنے مضبوطی کے ساتھ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا چاہنا ہے، جتنی اس کی مشیت ہے، وہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید بالحکمت، یعنی وہ اس حکمت کے تحت ہے کہ جو حکمت اس کے چاہنے کے لیے اس نے اپنی خود مقرر کی ہے، ہم نے اپنے نہیں مقرر کیا ہے. مثلا فرض کر لیجئے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آدمی اگر یہ روش اختیار کرے گا تو میں اس کو ایمان کی توفیق دوں گا، یا وہ چاہتا یہ ہے کہ آدمی اگر یہ روش اختیار کرے گا تو میں اس کو ڈھیل دے دوں گا کفر کے اندر گرنے کے لیے. یہ تو سنت ہے، ہم نے اپنے تو نہیں بنائی ہے، یہ اس نے خود بنائی ہے. اس سنت کی وہ اپنے پابندی کرتا ہے. تو اس اعتبار سے کہ اس کی مشیت کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، سمجھ گیا. اس لیے کہ حقیقی فاعل مختار تو وہی ہے نا، اس کی مشیت کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. اس سے یہ معنی کبھی نہ نکالیے کہ اس کی سنت جو ہے یا اس کا چاہنا رینڈم ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کا چاہنا جو ہے اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے.
اس کو قرآن میں جگہ جگہ ظاہر بھی کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے، پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن نہیں وہ گمراہ کرتا ہے مگر فاسقوں ہی کو۔ یہ سنت بیان ہوتی ہے، یعنی اس کے تحت ہوتا ہے۔ یا فرض کر لیجیے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو مہر کرنے کا ایک ضابطہ ہے نا۔ ضابطہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کانشیس ہے اس کو ملامت کرتا ہے، اگر متنبع ہو کر کے وہ باز آ جاتا ہے تو وہ اصلاح کر لیتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ضمیر کی ملامت کے باوجود بھی ضمیر ہی کو جھڑک دیتا ہے چپ، اور وہی حرکت کرتا ہے، پھر تب اس کے بعد یہ کہ سیاہی بڑھتی ہے۔ سمجھ آپ، اس کے بعد یہ کہ مزید جرأت کرتا ہے تو پھر سیاہی اور بڑھتی ہے، یہاں تک کہ پورے قلب کو سیاہی حاوی ہو جاتی ہے، پھر ختم اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ضابطہ ہے۔ تو اصل میں آپ کو جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں بیان ہوتا ہے بالعموم، تو مشیت مطلق طریقے پر بیان ہوتی ہے۔ بیان تو واقعہ تو حقیقت تو ہی ہے، خدا کی مشیت بالکل مطلق ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی حکمت کے تحت نہیں ہے یا کسی سنت الہی کے تحت نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ ہر کام اس کا حکمت کے تحت ہے، سنت کے تحت ہے، ایک خاص ضابطے کے تحت ہے۔ وہ ضابطہ اس کا بنایا ہوا ہے تو ہم آپ اس کو نہیں بدل سکتے، کسی کی سفارش میں نہیں بدل سکتے، کسی کی سفارش میں نہیں بدل سکتی۔ یہ سن لیجئے، آسمان زمین میں سب سے بڑے جبریل امین ہو گئے، ان کی بھی جرأت نہیں، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس کو بدل سکے، لیکن وہ سنت کے مطابق ہی ہوگی۔ خدا کی سنت میں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہی سنت ہے کہ جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن میں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ سمجھا؟ باقی یہ سرل جو نوامی سے قوانین ہے جن کو دلیل بنا کر کے سر سید نے فتویٰ دے دیا کہ معجزات ممکن نہیں اس لیے کہ سنت الہی کے خلاف ہوتے ہیں اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ سید صاحب مرحوم کی فقاہت ہے، اس کی ذمہ داری قرآن کے اوپر نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ جن کو فتنے میں ڈالنا چاہے گا تو لن تملک لہ من اللہ شیئا، یہ پیغمبر سے خطاب ہے، تمہارا بھی اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے خدا کے ارادے کو بدلنے سے۔ اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اب چاہے گا کن کو، وہ یاد رکھیے کہ چاہے گا وہ انہیں کو کہ جو اس کی سنت کے تحت اس قانون کی زد میں آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ ابو بکر صدیق کو اٹھا کے وہاں پھینک دے اور ابو جہل کو اٹھا کے یہاں کر دے۔ یہ بات تو کہنے کے حد تک بھی جائز نہیں ہے، کبھی نہیں، مثال کے طور پہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابو بکر صدیق کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک خاص ضابطہ تھا کہ جس ضابطے کے مطابق وہ اس مقام تک پہنچے، اور ابو جہل کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی ایک خاص ضابطہ تھا کہ جو وہ خود اپنے اختیار کی غلطی سے پہنچا ہے، اور وہ خود اپنے اختیار کی صداقت سے واپس پہنچتی ہی نہیں پہنچتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ فلسفہ دین میں سب سے زیادہ مشکل مقام ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے سب سے زیادہ آسان مقام ہی ہے۔ اس پر مجھے پورا شرح صدر ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ارادے کو، اس کی مشیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن تبدیلی جو بھی ہوتی ہے وہ اس کے سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ یطہر قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کا پاکیزہ کریں۔ کیوں نہیں چاہا؟
ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں چاہا کہ اس کے چاہنے کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ کو اندر جو صلاحیتیں دی ہے تو یہ بیکار تو نہیں دی ہے. آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, اپنا ارادہ استعمال کرتے ہیں, اپنی خواہش استعمال کرتے ہیں, اپنی پسند ناپسند استعمال کرتے ہیں, تو اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ یہ چاہتا. سمجھ گئے آپ؟ تو جب دیکھتے ہیں کہ اس کو جو میں نے خواہشیں دی ہیں, جذبات دیے ہیں, عقل دی ہے, کام تو لے رہا ہے, تب پھر اللہ بھی سہارا دیتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ قدرت جو ہے یہ سب کچھ پا کے جو ہی پاگل بنا ہوا ہے, چلا جا رہا ہے, تو پھر وہ ان کو اتنی دلچسپی بہرحال نہیں ہوتی. کافی ہے دلچسپی جتنی دی ہے. یہ ہے مسئلہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پوری طریقے سے بے نقاب ہو جاتے ہیں اور انعام یا اصلاح کے مستحق بن جاتے ہیں اپنی خواہشوں کے تحت, اور تب خدا کا فضل ظاہر ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہے, پاؤں جو دیے اس سے کوئی کام نہ لے کہ مجھے تو اٹھا کر کے لے جا کر کے پہنچا کر دو گے میدان جنگ میں, فاطمہ اس میں بیٹھا دو گے, تب میں تو یہ خدا کا قاعدہ ہے. فلن تملک لهم من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. شریعت کا کہ نازل کرنے کا مقصد قرآن میں بیان ہے آپ کے نفس کا تزکیہ, عزت کی, نہ آپ کو باندھنا, نہ آپ کی زندگی کو تنگ کرنا, اور نہ اللہ تعالیٰ کو یہ خواہش ہے کہ اپنی حکومت جتائے. دیکھو میں نے اتنے قانون, اتنے آرڈیننس جاری کر دیے, کوئی مجھے روک نہیں سکتا. یہ نہیں, بلکہ تطہیر نفس, عزت کی علم الکتاب الحکمہ جو آتا ہے نا, کتاب حکمت کی جو تعلیم آپ کو دی گئی ہے تزکیہ کے لیے دی ہے. یہ واقعہ ہے کہ اس زندگی کو آپ گزاریے صحیح طریقے پر, تو یہ زندگی جو ہے فرشتوں سے اونچے مقام تک لے جاتی ہے. اور اس زندگی کو اگر آپ غلط طریقے پر گزاریے تو کم اصل القلب تعمیل لے تو تترکلت, خنزیر اور بندر یہ جو ہے نا ناپاک ترین جانور, ان سے بھی انسان نیچے جاتا ہے. یہ بھی واقعہ عجیب بات ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیز کی جتنی قیمتی ہوگی اس کا بگاڑ اتنا ہی مہلک ہوگا. گھٹیا چیز تو نہیں ہے, تو اس لیے انسان اگر بگڑ جائے تو اس سے زیادہ بگڑنا کی کوئی مثال نہیں. یہ واقعہ ہے کہ شیطان کے کان کو تر لیتا ہے پھر, اور اگر انسان بن جائے تو پھر اس سے زیادہ کوئی کسی کا اونچا مقام بھی نہیں. تو یہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت دی آپ کو, لیکن اس تطہیر کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ. آپ اپنے ذوق کا کچھ ثبوت دیں, اپنی طلب کا, اپنی پسند ناپسند کا, آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کی قدر و قیمت پہچاننے کا, تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا. اگر آپ نہیں آگے بڑھتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور پیغمبر بھی اس معاملے میں مداخلت کر کے کچھ نہیں کر سکتا.